اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو اسلام سے پہلے بھی مشروع رہی ہیں۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ایک جگہ ٹھہرے رہنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو مخصوص مدت کے لیے روکے رکھنا۔ بنیادی طور پر اعتکاف کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہے اور ایک اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ انسان نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے 1 دن 2 دن یا 3 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ واجب اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ دوسری قسم سنت مؤکدہ کی ہے، اس میں بھی روزہ شرط ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ آپ نے 20 سال تک مسلسل اس ماہ مقدسہ کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پورا ماہ رمضان اعتکاف میں گزارا۔ جب 20 دن گزر گئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، شب قدر نہ ملی، دوسرے میں کیا نہ ملی، پھر مجھے بتایا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہے، تو اس لیے میں آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر رہا ہوں اور تم میں سے جو چاہے میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ تو آقا علیہ السلام کی دعوت پر صحابہ کرام نے بھی اعتکاف کر لیا۔ اب اعتکاف کے بیٹھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ رمضان کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ اپنی جگہ پہنچ جائیں اور نیت فرما لیں۔ زبان سے نیت کرنا لازمی نہیں ہے، آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ میں نے 10 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ اعتکاف کے اندر کچھ چیزیں لازمی ہیں، مثلا جو اعتکاف بیٹھنے والا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 وہ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہو یا نابالغ ہو اس سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نابالغ اتنا سمجھدار ہو کہ وہ کم از کم مسجد کے آداب، طہارت، پاکی وغیرہ کو جانتا ہو۔ اس کے علاوہ بغیر شرعی اور طبی عذر کے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ شرعی عذر کیا ہے؟ مثلا وہ جس جگہ اعتکاف بیٹھا ہے اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی اور مسجد میں جا سکتا ہے۔ فقہاء نے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ ایسی مسجد جس میں جمعہ نہ ہوتا ہو اور باقاعدہ 5 وقت کی نماز نہ ہوتی ہو، اس مسجد میں بھی اعتکاف درست ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے کسی اور مسجد میں جا سکتا ہے۔ طبی عذر کیا ہے کہ انسان کو پیشاب یا پخانہ کی حاجت ہے اور مسجد میں اس کا انتظام نہیں ہے، تو وہ اپنے گھر میں یا باہر رفع حاجت کے لیے وہ جا سکتا ہے اور وہاں وہ قیام نہ کرے۔ رستے میں آتے جاتے ہوئے اگر وہ کسی سے سلام کر لے، کلام کر لے، کسی کا حال پوچھ لے تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک لفظ فنائے مسجد بولا جاتا ہے۔ فنائے مسجد سے مراد مسجد کے ساتھ متصل جو وضو گاہ ہے
جو واش رومز ہیں وہ فنائے مسجد ہیں۔ یہ مختلف فی ہے، بعض علماء کے نزدیک فنائے مسجد کے حکم میں نہیں ہے، اور بعض علماء کے نزدیک فنائے مسجد بھی مسجد کے حکم میں ہے۔ بہرحال بلا ضرورت اس کو وضوگاہ اور واش رومز کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور وہ واش روم سے فارغ ہو کر وضو کر کے اپنی جگہ آ کر بیٹھے۔ اعتکاف کے اندر چند چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ اعتکاف اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، تو آپ اپنے اوقات ان کو تقسیم کر لیں، اور آپ عبادات، اپنے سونے کا وقت، ذکر اذکار، تلاوت قرآن حکیم، درود پاک، اس طرح وہ نمازیں جو آپ کی قضا ہو چکی ہیں آپ ان کی قضا کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے نوافل سے۔ اور اگر آپ کے ذمے کوئی فرض نماز کی قضا نہیں ہے تو آپ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد وغیرہ آپ اس کے نوافل کو مقبول بنا لیں، اور اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح جو ہے اس کو بھی کم از کم ایک مرتبہ ادا فرما لیں۔